صحافی بھائیوں کی بیحد مشکور ہے کہ جنہوں نے ہر موقع پر مریضوں اور ڈاکٹرز کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد حالیہ تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس کے مریضوں اور اموات کے متعلق حکومتی اور انتظامیہ کی نااہلی کو اجاگر کرنا ہے۔ پی ایم اے ملتان نے بارہا میڈیا کے ذریعے ضلعی اور صوبائی حکومت کو مؤثر لاک ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ضلع ملتان کی انتظامیہ مؤثر لاک ڈاؤن اور ایس او پیز اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہی، جس کی وجہ سے ملتان میں کورونا کے مریضوں میں شدت سے اضافہ ہوا اور اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان کے 7 وارڈز میں، جو کہ انیشلی بنایا گیا تھا ایک آدھا وارڈ، اب 7 وارڈز ایسے ہیں جو کنورٹ ہو چکے ہیں کورونا وارڈز میں۔ اس میں تقریباً 150 کے قریب کورونا کے مریض موجود ہیں اور ان میں سے 50% پیشنٹس جو ہیں وہ سیریس ہیں، جو کہ آکسیجن پر ہیں۔ 50% پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ سیریس ہیں اور آکسیجن پر ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو نشتر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں 20 سے 30 مریض جو کہ سیریس ہیں اور کورونا کا شبہ ہوتا ہے ان کو داخل کیا جا رہا ہے ان وارڈز میں۔ ہمارا صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ کم از کم 2 ہفتے کے لیے مکمل اور مؤثر لاک ڈاؤن کیا جائے اور نشتر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور سٹاف کے علاوہ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی، کیونکہ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹ لائن کا رول پلے کر رہا ہے اس پینڈیمک میں، یہی ہمارے پیتھولوجی کے ڈاکٹر صاحبان ہیں، ہمارا پیرامیڈکس ہے، دن رات کا ہے، کام کرنا ہوتا ہے ان کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، لیکن یہ لوگ 20 گھنٹے وہاں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ورک لوڈ اتنا ہے، اتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس کورونا کے شبہ میں داخل ہوتے ہیں، پھر ان کی ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ٹیسٹنگ بھی جلدی کرنی ہوتی ہے سو دیٹ کہ جن پیشنٹس میں نہیں آتا ان کو ہم جلدی ڈسچارج کر سکیں، تو ان بیچاروں کو 24 میں سے کم از کم 20 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے، کوئی ایکسٹرا سٹاف نہیں دیا گیا یہاں پر۔ تو یہ آپ کے ہم توسط سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس عملہ کی کمی ہے کورونا کے وارڈز میں بھی اور پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی، اس کو فی الفور پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے صوبائی اور ضلعی حکومت کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی ہے اور نشتر انتظامیہ مشاورت کے بغیر آہستہ آہستہ تمام وارڈز کو کورونا وارڈز میں تبدیل کر رہی ہے۔ حالیہ نوٹس کے مطابق جو کل ایشو کیا گیا اس کے مطابق آرتھوپیڈک کے 2 وارڈز ہیں، 21 ہے اور 24 ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وارڈ نہیں ہے جہاں پہ آرتھوپیڈک کے پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹراما کتنا کامن ہے، اب تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہی روٹین کی ٹریفک چل رہی ہے، کتنا پیشنٹس آ رہا ہے ڈیلی کی بیس پہ۔ ان دونوں وارڈز کو انہوں نے کہا کہ کورونا وارڈز میں تبدیل کر دیا جائے اور ان کو متبادل کے طور پہ تھوڑی سی جگہ برن یونٹ میں دی جا رہی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے کچھ پیشنٹس کو دیکھ لیں۔ وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھنا تو پاسبل ہوگا، لیکن اتنے سارے مریضوں کو ایکاموڈیٹ کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ ایک وارڈ میں تقریباً کوئی 60 سے 70 پیشنٹ ایک وقت میں پڑے ہوتے ہیں اور جن کے آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کا کچھ اسٹے بھی کچھ دن کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم آرتھوپیڈک وارڈز کو مکمل طور پہ ختم کر دیں اور اپنے ان تمام پیشنٹس کو یا اپنے تمام عملے کو برن یونٹ کے لیے شفٹ کر دیں جہاں پہ چند بیڈز مہیا کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی نوٹس کے مطابق 1 نمبر وارڈ جو ہے اس کو بھی کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ 1 نمبر وارڈ کارڈیالوجی کا وارڈ ہے، ایک ہی وارڈ ہے ہمارا نشتر میں، جو اگر آپ کا جانا ہو تو 24 گھنٹے پیکڈ رہتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بے تحاشا مریض وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو مینج کیا جاتا ہے، ان کی ایکو کارڈیوگرافیز ہو رہی ہوتی ہیں، ای سی جی مشینز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جو عملہ ہے وہ ہمیں مختلف وارڈز میں پیشنٹس کی فٹنس کے لیے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو دوسرے پرابلمز کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، ان کی بھی فٹنس، ان کے بھی پرابلمز جو ہوتے ہیں یہی وارڈ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے۔ کیتھ لیب وہاں پہ ہماری لگ چکی ہے، لیکن اس سب تمام چیزوں کو دیکھے بغیر اور مشاورت کیے بغیر، کوئی آلٹرنیٹ پراپرلی دیے بغیر اس وارڈ کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔
جس کی وجہ سے ڈاکٹرز میں، وہاں کے جو عملہ میں، اور یقیناً اس وجہ سے کہ پیشنٹ سارے کے سارے یہ نگلیکٹ ہوں گے، چاہے وہ آرتھو وارڈز کے پیشنٹس ہیں، چاہے وہ دل وارڈ کے پیشنٹس ہیں، اور اسی طریقے سے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو پہلے ہی کرونا وارڈز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کہ جس میں آپ کا نیورولوجی وارڈ ہے، میگزیلو فیشیل کا وارڈ ہے، ٹی بی کا وارڈ ہے، اگر اور دوسرے پلمونالوجی کے دیکھیں دونوں وارڈز اس سے پہلے لیے جا چکے ہیں، پلمونالوجی کے دونوں وارڈز they have been converted into a corona ward، وہ پہلے چلے گئے ہیں۔ اگر آپ اب دیکھیں تو وارڈ نمبر 26، وارڈ نمبر 27، وارڈ نمبر 28، وارڈ نمبر 29، اس کے علاوہ وارڈ نمبر 12، اس کے ساتھ 22، 23 اور اب 21 اور 24، اس کے ساتھ وارڈ نمبر 1، یہ تقریباً 10-11 وارڈز ہیں جو صرف کرونا وارڈز میں تبدیل کر دیے گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر سارے نشتر کو ہی آپ نے کرونا میں تبدیل کرنا ہے تو باقی پیشنٹس کا کیا ہوگا؟ کوئی ان کا پرسان حال ہوگا؟ ان پیشنٹس کو کہاں پہ لٹائیں گے؟ کیا نشتر روڈ پہ ان پیشنٹس کو لٹائیں گے؟ کیا ان کو وہیں پہ دیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے کاؤنٹرز وہیں پہ لگائیں گے؟ کیا ان کے آپریشن روڈز پہ کیے جائیں گے؟ اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے حالات کریٹ نہ کیے جائیں۔ پی ایم اے ملتان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت پنجاب، سیکرٹری صحت اور کمشنر ملتان اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ایمرجنسی کی کنڈیشنز میں ملتان میں ایک موجود نئے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو کہ اتنے لمبے عرصے سے بن چکا ہے ابھی تک پراپرلی فنکشننگ نہیں کیا جا سکا۔ پچھلے دنوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کچھ پیشنٹس شروع میں جب پیشنٹس کورونا کے آئے تو ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا، تو وائی ناٹ کہ اس ڈی ایچ کیو پہ تھوڑی سی محنت کی جائے اور اس کو آپ کورونا سینٹر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنے پیشنٹس کو وہاں پہ لک آفٹر کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے پیشنٹس کو کیوں نہیں توجہ دی جا رہی؟ اگر لاہور میں ایکسپو سینٹر 1000 کا بیڈز کا ہاسپٹل بن سکتا ہے تو وائی ناٹ ان ملتان؟ کیوں ایک نشتر جو کہ 52 کے بعد سے تو کوئی پراپرلی بڑا ہاسپٹل بنا ہی نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1700 بیڈز کی پہلے کیپیسٹی ہے اور ایک وقت میں مور دین 3000 پیشنٹ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں نشتر میں، تو یہ پیشنٹ کہاں پہ جائیں گے؟ اگر آپ اسی طریقے سے تمام وارڈز کو کورونا وارڈز میں تبدیل کرتے جائیں گے، آدھا نشتر آپ نے تبدیل کر دیا ہے، باقی بھی جس سپیڈ میں جا رہے ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جولائی میں اس کی اور پیک آئے گی اور اگست تک آئے گی، تو اس وقت تک اگر آپ کا یہی فارمولہ رہا، یہی اوپر سب کو خوش کرنے کے چکر میں آپ لگے رہے، تو آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی اس چیز کو دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا پورے کا پورا نشتر جو ہے کورونا میں تبدیل ہو چکا ہوگا، جس کی ہم پرزور اس کی ہم شدید مخالفت بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں غریب مریضوں کو سفر کرنا پڑے۔ اس لیے بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ہم نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان پہ فوراً سوچے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے اس پہ، ان کو کہ متبادل جگہیں تلاش کرنی چاہیے سو دیٹ کہ ہمارے کورونا سینٹر یا کورونا وارڈز کہیں اور بنائے جا سکے، کورونا ہاسپٹل کہیں اور بنایا جا سکے، تاکہ نشتر کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے اور اس کو روکا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی آئیں گے اس بارے میں۔ سر میرا خیال ہے کہ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ ڈی ایچ کیو کریں۔ دیکھیں ہم نے آپ کو کہا کہ نشتر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ شروع میں کوارنٹائن سینٹرز چلائے، انہوں نے وہ جو تھے ہمارے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو باہر ملتان سے بنایا گیا اور جو ملتان کا سب سے بڑا کورونا سینٹر بلکہ پاکستان کا کہا جا سکتا ہے، وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں بنایا گیا، اس کے بعد سے تو کوئی نہیں، اب تو تمام پیشنٹس کو تو گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب سے پالیسی بنی ہے ہوم آئسولیشن کی تو تمام کے تمام پیشنٹس کو گھروں کو بھیج دیا گیا، اور جو سیریس پیشنٹ ہیں وہ سارے نشتر کو دے دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نشتر مینیج کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ تو ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع پہ باہر آئے، اپنے دفتر میں بیٹھنے سے دے شوڈ کم آؤٹ، دیکھے گا کہ کہاں پہ جگہ ایسے خالی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے پیشنٹس کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور کب رسپانسبلٹی ہوگی ان لوگوں کی آخر میں؟ کیوں اپنے آفس میں بیٹھے ہیں؟ نکلے مریض، غریب مریضوں کا بھی دیکھیں، کیا جس مریض کو اگر خدا نہ خاصا اس کو اپینڈکس ہے، اس کو پیتے کی تکلیف ہے، اس کو دل کی تکلیف ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے؟ کورونا کے لیے، کورونا کی وجہ سے کئی وہ پیشنٹ موت کے منہ میں جاتے رہے،
How it's possible आकर में? They should come out. Everybody should come out. Why निश्चित इंतजाम है? निश्चित इंतजाम को भी सोचना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में सोचना चाहिए, बल्कि इवन हायर अथॉरिटीज को भी सोचना चाहिए इसके बारे में. सर बात सुने, हमने पहले भी गुजारिशात की थी. उनका कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं निश्चित तो सर्विसेज कोई दे ही नहीं रहा. उनका हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी सर्किट हाउस में थी, जिसमें शायद आप लोग भी भाई मौजूद थे, उसमें क्या गुफ्तगू हुई? वो कहते हैं हम तो इतनी सर्विसेज दे रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते क्या सर्विसेज थी. हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम किया होगा, यकीनन काम किया होगा. क्वारंटीन सेंटर्स में वो पेशेंट है जो स्टेबल थे माशाल्लाह, कोई ऐसा पेशेंट सीरियस नहीं था वहां पे. यकीनन कुछ अरसे के लिए रखा गया, उनकी खिदमत भी की होगी, उनको घर भी भेज दिया गया. अब क्वारंटीन सेंटर खत्म हो गए हैं. अब क्वारंटीन सेंटर मुल्तान में कोई नहीं है. अब कोरोना सेंटर बनाए आकर, जिसकी अशद जरूरत है. निश्तर को ना खत्म करें खुदा के लिए आकर में. इनको चाहिए मुतबादला जगह तलाश करें, निकले अपने बंकर से बाहर आए, आके देखिए आप जगह कौन सी है जहां पे इन पेशेंट्स को एडमिट किया जा सकता है, जहां पे इन पेशेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है और जहां पे इनका इलाज किया जा सकता है. इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हम तो अपने मरीजों के लिए लड़ रहे हैं, हम तो अपने मरीजों के पहले लड़ रहे हैं. आप बताइए 1700 की कैपेसिटी है, 3000 से ज्यादा पेशेंट दाखिल होते हैं. कौन लुक आफ्टर करते हैं उनको? आकर में डॉक्टर जी लुक आफ्टर करते हैं ना, हम ओवरबर्डन तो हम होते हैं सारे. अब वहां पे दे रहे हैं. आप देखें इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से हमारे इतने सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्फेक्ट हो गए हैं. ओवरबर्डन है, ज्यादा काम करना पड़ता है. जो आइसोलेशन में करता है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए. वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम बच्चों को रेस्ट दे सकें, 3 दिन का भी रेस्ट दे सकें. वो जिस कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में, कोरोना सेंटर वार्ड्स में अपनी ड्यूटी करते हैं, नेक्स्ट डे से वो अपनी रूटीन के वार्ड में ड्यूटी शुरू करते हैं. हमारे पास नहीं है. हमने इनसे कहा था कोरोना वार्ड्स में आप अपने कोई डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए. हमने 50 डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए थे, उसमें से कोई 10-15 भेजे हैं उनमें से, और वो भी उनको पे पैकेज रिलीज नहीं हो, जिसकी वजह से आकर मेरे ख्याल ओनली 3 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया और वो भी शायद हो सकता है छोड़ दें आकर. ये तो उनकी अपनी पॉलिसीज है. पैरामेडिक्स नहीं किया आकर. आप ये बताएं कि आप वेंटिलेटर 4 सपोज ले आते हैं, चलाएगा कौन? उनको बताएं मुझे. कोरोना सेंटर्स आप वार्ड बनाए जाएंगे सारे, हर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, सब कुछ है, किसी ने लुक आफ्टर भी तो करना है ना उनको आकर में. तो उसके लिए क्यों नहीं डॉक्टर्स पैरामेडिक्स हमें देते हैं आकर? सर शदीद खतरनाक होगा. आपको खुद अंदाजा है कि जो ही लॉकडाउन खत्म हुआ कितने पेशेंट्स आने शुरू हो गए. उससे पहले तो हमारे पास पेशेंट 8 होते थे या 10 पेशेंट होते थे. अब आपको मैं आज की फिगर बता रहा हूँ, मोर देन 70-75 पेशेंट इस वक्त दाखिल हैं और उसमें आधे से ज्यादा पेशेंट सीरियस हैं. वी हैव ओनली 11 वेंटिलेटर्स अवेलेबल. इस वक्त 11 वेंटिलेटर्स हैं और हमारे पास एक भी खाली नहीं है. अब हमारे पेशेंट जो सीरियस हैं वो भी उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे वहां पे. हम क्या एड़ी रगड़ के नहीं मरेंगे मरीज? आपके पास जब प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जब आपका हेल्थ सिस्टम आपका जवाब दे चुका है, आपके पास एक्स्ट्रा बेड्स नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास पैरामेडिक्स नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपनी पॉलिसी को रिवाइज कर लें. जहां लाहौर में तो आप कहते हैं कि हम दोबारा कुछ लॉकडाउन फिर करने जा रहे हैं कुछ एरियाज में, किसी ने मुल्तान का भी सोचा है? या मुल्तान के प्रायोरिटी में शामिल नहीं है? एक्सपो सेंटर होता है जिसमें 1000 बेड्स का हॉस्पिटल बना देते हैं 10 दिनों में आकर में. वाई नॉट इन मुल्तान? मुल्तान में भी बना दें ये लोग. जी आप देख ले कितना पेशेंट मुल्तान में आ रहा है, कितना पेशेंट मुल्तान का सफर हो रहा है. 100 के करीब पेशेंट, 100 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं आपकी मुल्तान में. सिर्फ 100 के करीब डेथ्स हो चुकी है. और मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि इसका जो एक्चुअल रेशियो वो कहीं ज्यादा होगी. अब तो पेशेंट डर के हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं आते, वो दाएं बाएं चले जाते, अपनी ट्रीटमेंट वहीं लेते, वहीं पर डेथ होती है. वो उनको पता है यहाँ तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी हमें, वो तो वहीं दफना देते हैं. आपका एक्चुअल फिगर देखिए तो कहीं ज्यादा है इससे भी आकर था. सर ये चीज तो आपको भी खत्म करने की जरूरत है कि उनको बताना चाहिए कि कोरोना वाकई एक रियलिटी है, कोरोना वाकई एक हकीकत है. देखिए शुरू में लोग डरते थे, इसलिए डरते थे, वो ये समझते थे कि शायद हम आएंगे तो वहां पे हमें बंद कर दिया जाएगा, हमें किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा. अब तो होम आइसोलेशन का कंसेप्ट आ गया ना. अब तो अगर आपको आ भी गया तो आप घर में रह सकते हैं अपने. अब तो लोगों को आना चाहिए आकर. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है. अब आप, मैं बता रहा हूँ यकीन सर, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे भी आएंगे तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही होंगी उनको आकर में. अब यकीनन नहीं मिलेंगी आकर. उनके साथ वो अच्छी ट्रीटमेंट जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो नहीं दे सकेंगे हम उनको आकर में.
سر ہم کہہ رہے ہیں ضرور بنائیں، ہم تو دیکھیں بات سنیں، کورونا کے پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں پرائرٹی پہ مینج کریں ان پیشنٹس کو، لیکن وہ پیشنٹ بیچارے ان کی وجہ سے دوسرے پیشنٹ جو آ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دوسرے وارڈ کے پیشنٹ کو سفر نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی متبادل جگہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، متبادل جگہ تلاش کر کے دیں۔ ہم اپنے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، صرف کام کرنے کی نیت نہیں ہے، کوئی مس کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے سارا، کہ کیا پرابلمز ہیں، کیا زمینی حقائق ہیں، کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اگر باہر نکلیں اور کام کریں، اس کا پرابلم ہے، ان کو پتا ہے کہ لاہور سے بہت دور ہے ملتان، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یہاں پہ لوگ زیادہ نہیں بولیں گے۔ آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ بتائیں کہ وہاں پہ 1000 بیڈز کا ہاسپٹل بناتے ہیں، کہ ہمارے یہاں کے جو پیشنٹس ہیں، ہمارے لوارث ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیا ان کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ دے شوڈ پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے آپ کا۔ سر میں دیکھیں آپ کے پاس تو وینٹیلیٹرز وہی ہیں جو آپ کے کووڈ آئی سی یو میں ہیں، کووڈ آئی سی یو وہ ہوتا ہے جو کورونا کے لیے کتنے اویلیبل ہیں وینٹیلیٹرز، ہمارے پاس وہی فگر امپورٹنٹ ہے، وہ 11 ہے، 11 ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے 10 کام کر رہے ہیں آ کر میں اس وقت، ٹھیک ہے نا، 11 بہت انسفیشینٹ تعداد ہے۔ ہمارے آدھے سے زیادہ پیشنٹ تو اب سیریس ہیں کہ جن کو اکثر پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، بٹ دا وینٹیلیٹر از ناٹ اویلیبل ایکچولی آ کے سر۔ کیا آپ سمجھ لیں سر کافی سارے پیشنٹ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات کا کرم ہے، آ کر یہی سب تو آلموسٹ وہی ریشیو جو پاکستان میں پیشنٹ ٹھیک تو ضرور ہو رہے ہیں سارے، وہ اللہ کی ذات ٹھیک کر رہی ہے ان کو۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ جو پیشنٹس آئے آ کر اس کو پراپرلی مینج تو ہو نا، پراپرلی مینج تو اس کو بیڈ تو ملے، اس کا بیسک رائٹ تو بیڈ ہے، اس کو لٹانے کا موقع تو ملے آ کر میں، آپ کے پاس بیڈز نہیں ہوں گے تو آپ ان کو کیسے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے؟ یقیناً اگر ان کو اچھی ٹریٹمنٹ مل جائے تو آپ کا جو ڈیتھ ریشیو اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہوم آئسولیشن کے باوجود اتنا پیشنٹ آ رہے ہیں، کین یو ایکسپیکٹ کہ اگلے 15 دنوں میں یا 1 مہینے میں کتنا لوڈ ہوگا؟ کر میں آپ پورا نشتر بھی دے دیں آپ آ کر پھر بھی پورے نہیں ہوں گے آپ کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے پیشنٹس کتنے مریں گے، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیلی پیشنٹس، اتنا پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، 3000 پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے نشتر میں 24 گھنٹوں میں، ان کے اوپر کیا گزرے گی بتائیں، جس میں سب سے زیادہ ٹراما کا پیشنٹ ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، 5 ملٹیپل ٹراماز ہوتے ہیں، 5 ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، ان کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کہاں پہ مینج ہوں گے بیچارے آ کر؟ غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں مینج ہوں گے بتائیں مجھے؟ آپ پھر کہیں گے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے علاج آ کر میں، دیز آر دی فیکٹس، یہ میں آپ کو حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ نیکسٹ یہی ہونا ہے کہ وہ لوگ جو ہے بیچارے آ کے وہ گھروں میں پڑے مریں گے آ کے سر۔ تھینک یو ویری مچ۔